Technical News Channel, Pakistan. بڑے طویل عرصے کے بعد یہاں داسو آیا ہوں اور میں نے اس زمانے میں بھی یہاں جلسے کیے اہل کوہستان سے میں نے خطاب کیے، لیکن آج کا اجتماع کوہستان کی پوری تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع ہے، اور انشاءاللہ العزیز آپ نے آج عظیم الشان اجتماع کا انعقاد کر کے اسے تاریخ کے صفحات پر ثبت کر دیا ہے، اور انشاءاللہ یہ ایک انمٹ مظاہرہ ہے۔ آپ نے جمعیت علماء اسلام سے محبت کا اظہار کیا ہے۔ اس محبت کی وجہ اور کوئی چیز نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ کو اسلام سے محبت ہے۔ میرے محترم دوستو، آپ نے پرچم نبوی کو اٹھایا، اس کو سربلند کیا۔ پرچم نبوی کو سربلند کرنے کا معنی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ آپ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اور انشاءاللہ آج ہم ایک بڑے اجتماع میں، جہاں کوہستان کے ایک ایک گھر کا نمائندہ موجود ہے، ایک ایک قبیلے کا نمائندہ موجود ہے، ایک ایک علاقے کا نمائندہ موجود ہے، آج ہم اس بڑے اجتماع میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کلمہ شہادت کے ساتھ اس بات کا عہد کریں گے کہ کوہستان کی سرزمین پر اگر ہمارا تعلق ہوگا، ہماری وحدت ہوگی، ہماری تائید ہوگی، تو وہ صرف جمعیت علماء اسلام کو حاصل ہوگی۔ آپ کی تائید حاصل ہے کوہستانیوں، یا بندے صحرائی یا مرد کوہستانی، آپ کی زبان ایک ہوتی ہے، آپ کا قول ایک ہوتا ہے، آپ بات کے پکے ہوتے ہیں۔ آج اتنے بڑے جرگے میں آپ نے ہمارے ساتھ اور جمعیت علماء اسلام کے ساتھ جس تعلق کا اعلان کیا ہے، یاد رکھیں، اس پر ثابت قدم رکھنا آپ کے کوہستانی ہونے کی دلیل ہوگی۔ میرے محترم دوستو، آج پوری دنیا میں ہر طرف اسلام پر حملے ہو رہے ہیں۔ آج دنیا میں اگر کوئی مظلوم ہے تو میرا دین اسلام مظلوم ہے۔ آج مغربی دنیا اسلام پر حملہ آور ہے۔ آج مسلمان اور مسلمانوں کی قیادت دفاعی پوزیشن میں ہے۔ ہم اسلام کی ہمیشہ وہ تعبیر کرتے ہیں جو مغرب کے لیے قابل قبول ہو۔ مغرب نے ہمیشہ ان قوتوں کو سپورٹ کیا، ان کو طاقت دی جو اسلام کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ اسلام ہمارے لیے ایک مشکل نظام بن گیا ہے۔ میرے دوستو، آج ہم نے ثابت کرنا ہے کہ اسلام رحمت کا نظام ہے، اسلام محبت کا نظام ہے، اسلام انسانی حقوق کے تحفظ کا نظام ہے، اسلام معاشی استحکام کا نظام ہے، اسلام معاشرے کی عزت و آبرو کا نظام ہے، اسلام میرے گھر کی حیا ہے، اسلام میرے ماحول کی عزت ہے، میرے معاشرے کی عزت ہے، اور انشاءاللہ اس دین اسلام کی تحریک کو کوہستان کی پہاڑیوں سے اٹھائیں گے۔ ان پہاڑوں سے اٹھنے والی تحریک ایک سیلاب بن کر اٹھے گی اور پورے ملک پر چھا جائے گی انشاءاللہ۔
میرے محترم دوستو، اگر اسلام نہیں ہے تو پاکستان نہیں بچ سکتا۔ ہماری تحریک یہ پاکستان کی بقا کی تحریک ہے، پاکستان کی سالمیت کی جنگ ہے، اور آپ اس ملک میں دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح پاکستان کی بنیادوں کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے۔ میرے محترم دوستو، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اور کوہستان کے ان غیور مسلمانوں کی تائید کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر اسلام کو نقصان پہنچتا ہے تو پاکستان کا آئین ختم ہو جاتا ہے، اور پاکستان کا آئین نہیں رہتا تو پھر پاکستان کی ریاست بھی باقی نہیں رہ سکے گی۔ آئیے مل کر ایک زبان ہو کر، ایک قوت ہو کر جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے اسلام کی سربلندی کی بھی جنگ لڑیں گے، آئین کے تحفظ کی بھی جنگ لڑیں گے، اور پاکستان کی ریاست کی بقا اور سالمیت کی بھی جنگ لڑیں گے۔ میرے محترم دوستو، آپ کو اس بات پر نظر ہوگی آج کل میڈیا کا دور ہے، اور سوشل میڈیا کے کردار کی وجہ سے تو بچہ بچہ پاکستان کے حالات کو جانتا ہے، کس طرح پاکستان میں سیاسی افراتفری مچائی گئی۔ میرے دوستو، 2018 میں الیکشن ہوئے، دھاندلی کے ذریعے ایک جعلی حکومت ملک پر مسلط کی گئی اور ملک میں سیاسی عدم استحکام آ گیا۔ پارلیمنٹ پر اعتماد نہ رہا، حکومت پر اعتماد نہ رہا، اداروں پر اعتماد نہ رہا، اور ایک انتقامی سیاست ملک میں شروع ہوئی، سیاستدانوں کو جیلوں میں ٹھونسا گیا، اور ایک ایسی افراتفری کہ جس کے نتیجے میں معاشی عدم استحکام آ گیا۔ ان کی توجہ اپنے مخالفین کے خلاف انتقام پر تھی، سوائے انتقام کے، مقدمات دائر کرنے کے، سیاستدانوں کو جیل میں لے جانے کے، نیب کے ادارے کو ناجائز طور پر استعمال کرنے سے ان کو فرصت ہی نہیں ملی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ ملک کی معیشت بیٹھ گئی۔ اور ظاہر ہے کہ جہاں ملک کی معیشت بیٹھ گئی اور ہم دنیا میں ایک دیوالیہ ریاست بننے کی کنارے کھڑے ہو گئے، ہمارا ملک دیوالیہ پن کے قریب ہو گیا، بلیک لسٹ ہو گیا، اور قریب تھا کہ دنیا پاکستان کا بائیکاٹ کر لی تھی۔ ضروری تھا کہ اس اقتدار سے قوم کو آزاد کیا جائے۔ میرے محترم دوستو، جس حکومت کو ہم نے ہٹایا ہے، یہ صرف حکومت کو نہیں ہٹایا، ہم نے ملک کو بچایا ہے۔ کہتا ہے سازش ہوئی ہے، سازش ہوئی میرے خلاف۔ بابا سازش نہیں ہوئی، ہم نے ڈنکے کی چوٹ آپ کو اقتدار سے نکالا ہے۔ ہم نے تمہیں گریبان سے پکڑ کر اقتدار کے ایوان سے باہر کیا ہے۔ آج تمہیں آزادی یاد آ گئی، مجھے تمہاری آزادی معلوم ہے، تم کس بات کی آزادی چاہتے ہو؟ آزادی کی تحریک نہیں، آوارگی چاہتے ہو ملک کے اندر، بے حیائی اور فحاشی چاہتے ہو۔ تمہارے جلوسوں میں، تمہارے دھرنوں میں بے حیائی کے جو نمائشیں ہوا کرتی ہیں، اس نمائش کے بعد بھی کیا قوم اندھی ہے کہ وہ اس بات کو نہیں سمجھتی کہ تم آزادی چاہتے ہو یا آزادی کے نام پر آوارگی چاہتے ہو؟ انشاءاللہ کوہستان کے لوگوں،
آپ حیا کے لوگ ہیں, آپ عزت کے لوگ ہیں, آپ کے گھروں میں حیا ہے, آپ کے ماحول میں حیا ہے. تم بڑوں کی عزت جانتے ہو, نوجوان بڑوں کی عزت جانتا ہے. بڑے بزرگوں اور نوجوانوں میں ایک رشتہ قائم ہے, وہ آپ کے رشتے کو ختم کرنا چاہتے ہیں. آپ کے جوانوں کو بزرگوں سے باغی کرنا چاہتے ہیں, آپ کے خاندانوں کو توڑنا چاہتے ہیں, آپ کے خواتین کو بے حیائی کی طرف رغبت دینا چاہتے ہیں. اپنے گھر سے باہر نکل کر وہ ایک مادر پدر آزاد معاشرہ بنوانا چاہتے ہیں. لیکن انشاءاللہ کوہستان کے لوگوں, ہم نے اپنے گھر کی عزت کی حفاظت کرنی, ہم نے اپنے بیٹی اور بہوؤں کی عزت کی حفاظت کرنی ہے, ہم نے اپنی ماؤں اور بہنوں کی عزت کی حفاظت کرنی ہے, ہم نے اپنے نوجوان کو اسلام کا راستہ دکھانا ہے, ہم نے اپنے نوجوان کو اپنے اقدار کا راستہ دکھانا ہے, اپنے عزت و آبرو کا راستہ دکھانا ہے, اپنے بزرگوں اور اکابر کے ساتھ اور ان کی تابعداری میں چلنا اور فرمانبرداری میں چلنے کا راستہ دکھانا ہے. جمعیت علماء اسلام آج اس محاذ پر ایک جنگ لڑ رہی ہے, مغربی تہذیب کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے, اسلامی تہذیب کی جنگ لڑ رہی ہے, اسلامی تہذیب کو غالب کرنے کی اور اس کو باقی رکھنے کی جنگ لڑ رہی ہے. میرے بھائیوں, مجھے سب سے زیادہ توقع آپ سے ہے کہ اسلامی تہذیب کی اس جنگ میں مغرب کے خلاف, مغرب کی سوچ کے خلاف, مغرب کے اقدار کے خلاف آپ ہیں جو ایک صف کھڑے ہو کر جمعیت علماء اسلام کی طاقت بنیں گے. میرے محترم دوستو, صرف یہ نہیں کہ سیاسی عدم استحکام برپا کیا, صرف یہ نہیں کہ معاشی طور پر ملک کو دیوالیہ کر دیا, پاکستان کا جو آخری حصار ہے, آخری حصار وہ ہماری دفاعی قوت ہے. آج اس نے ہماری دفاعی قوت کو تقسیم کرنے اور دفاعی قوت کو آپس میں لڑانے کی سازش کی ہے. اگر ملک کو تباہ کرنے کے خلاف کوئی سازش ہے تو اس سازش کا نام عمران خان ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا. ہم انشاءاللہ ان سازشوں کو ناکام بنا رہے ہیں. ہم نے ملک کے اندر سیاسی استحکام آپ کو شکست دی. کل ان کا بھی جلسہ ہوا ہے وہاں پر پنڈی میں, کہتے اسلام آباد میں آؤں گا. پھر کیوں نہیں آئے بھائی؟ کہ میں آتا تو تباہی مچ جاتی. تباہی کس کی مچ جاتی؟ تباہی تو تمہاری مچ جاتی تھی. تم آ کے دکھاؤ ذرا پھر. 10 لاکھ لوگوں کو اکٹھا کروں گا, مشکل سے 10,000 لوگ اکٹھے کیے. اور وہ بھی کون درجہ چہارم کے سرکاری ملازمین کی چھٹی تھی اور سب پر لازم تھا کہ جلسے میں جائیں. 6,000 تک سفید لباس میں پولیس والوں کو حاضر ہونے کے کا پابند بنا دیا گیا تھا, اور جب کمی رہ گئی تو محلے کے خاکروبوں کو اٹھا کر لے گئے. جلسہ اس کو کہتے ہیں, یہ جلسہ ہے, یہ عوام کا جلسہ ہے, یہ پبلک کا جلسہ ہے. ایک گولی لگی اور ایسا بھاگا ہے کہ اب اپنے گھر میں بھی بلٹ پروف شیشے لگا رہا ہے. اور حملے ہم پر بھی ہوئے ہیں, 3 خودکش حملے ہوئے ہیں, لیکن آج بھی پبلک کے سامنے کھلے میدان میں کھڑا ہوں.
ما تستا ایمان معلوم ده ما تستا ایمان معلوم ده چې په یو